خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی کلاسک خاندانی ڈرامے کی کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ کہانی شروع تو ایک بہت ہی عام سے گھریلو چیلنج سے ہوتی ہے، لیکن یقین مانیے اس کے اندر ہماری روزمرہ زندگی کے لیے ایک کمال کا سبق چھپا ہے۔ تو بس بنا کسی تاخیر کے سیدھے اس کہانی کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ اب ذرا اس سوال پر غور کریں، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ پورے 30 لوگوں کا ناشتہ، اور وہ بھی صرف 10 منٹ میں؟ یعنی عام طور پر اتنے لوگوں کا کھانا بنانے کا مطلب ہے گھنٹوں کی محنت، پسینہ اور بس تھکاوٹ۔ لیکن یہی وہ ناممکن سا لگنے والا سوال ہے جو آج کی ہماری اس کہانی کو اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ آخر یہ معجزہ ہو کیسے سکتا ہے؟ پہلا حصہ، ناشتے کا بڑا چیلنج، روایتی صبح کی ہنگامہ خیزی۔ 30 یہ صرف کوئی عام سا نمبر نہیں ہے، یہ دراصل اس پورے دیو ہیکل خاندان کی کل تعداد ہے، اور اس بڑے خاندان کا بوجھ، خاص طور پہ صبح صبح کے وقت کا جو دباؤ ہوتا ہے نا، وہ سارا کا سارا گھر کی بڑی بہو راشی کے کندھوں پر ہے۔ ذرا تصور کریں، روزانہ صبح آنکھ کھلتے ہی 30 لوگوں کی بھوک اور ان کی الگ الگ فرمائشوں کو پورا کرنا، یہ کوئی معمولی بات بالکل نہیں ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ صبح 7 بجے سے ہی بیچاری راشی کی دوڑ دھوپ شروع ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے دیگچوں میں 2 گھنٹے سے زیادہ وقت تو صرف پوہا بنانے میں نکل جاتا ہے، اور اس پر ستم یہ کہ گھر والے اس محنت کی قدر کرنے کے بجائے فرمائشیں کرتے ہیں کہ بھائی کاش آج کچوری اور سموسے بن جاتے۔ اس مسلسل دباؤ اور ناقدری کی وجہ سے راشی کو لگنے لگا ہے کہ اس کے ساتھ بہوؤں والا نہیں بلکہ ایک نوکرانیوں والا سلوک ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ روز روز کی مایوسی اس کے اندر شدید غصہ بھر رہی ہے۔ دوسرا حصہ، نئی بہو کی انٹری۔ اب کہانی میں انٹری ہوتی ہے نئی چھوٹی بہو کی، جس کا نام سربھی ہے۔ یہ بالکل ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے۔ جہاں ایک طرف راشی کام کے بوجھ سے بالکل نڈھال ہے، وہیں سربھی کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے کوکنگ بہت پسند ہے اور وہ مشکل سے مشکل کام آسانی سے کر لیتی ہے۔ یہ دونوں کے رویوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ سربھی کا یہ زبردست اعتماد اس پرانے خاندانی نظام کو پوری طرح ہلانے والا ہے۔ یہاں ہمیں ایک کمال کا فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف راشی کے وہی روایتی اور تھکا دینے والے طریقے ہیں جن میں گھنٹوں لگتے ہیں اور آخر میں بچتی ہے تو صرف تھکن، اور دوسری طرف سربھی کی بالکل ماڈرن اپروچ ہے جو وہی کام صرف 10 منٹ میں پوری انرجی اور جوش کے ساتھ کر گزرتی ہے۔ اب یہ موازنہ دیکھ کر تجسس تو بڑھتا ہے کہ بھئی آخر یہ نئی بہو گھر کا نظام اتنی پھرتی سے چلا کیسے رہی ہے؟ اور بس یہی وہ سلگتا ہوا سوال ہے جو اب راشی اور پورے خاندان کے ذہن میں گھوم رہا ہے۔ پکوڑے اور سینڈوچ جیسی چیزیں منٹوں میں کیسے تیار ہو کر 30 لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں؟ یہ بات اب صرف حیرت کی نہیں رہی، بلکہ سچ پوچھیں تو راشی کے لیے یہ ایک جنون بنتا جا رہا ہے۔ تیسرا حصہ، حسد اور جاسوسی۔ اب یہ جو صورتحال ہے نا، یہ تھوڑی مزاحیہ بھی ہے اور مایوس کن بھی۔ راشی نے ٹھان لی ہے کہ وہ ہر قیمت پر اپنی دیورانی کا راز جان کر رہے گی۔ وہ بازار تک اس کا پیچھا کرتی ہے، چھپ کر اس کی خریدی ہوئی سبزیوں اور مسالوں پر نظر رکھتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ وہ رات بھر صوفے پر جاگنے کا ارادہ کرتی ہے تاکہ دیکھ سکے کہ سربھی رات کے اندھیرے میں آخر کیا جادو کرتی ہے۔ لیکن ہوتا وہی ہے، تھکن کے مارے وہ صوفے پر ہی سو جاتی ہے۔ چوتھا حصہ، 10 منٹ کا راز۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی جادو وادو نہیں ہے، بلکہ ایک زبردست پریکٹیکل حکمت عملی ہے۔ سربھی کی کامیابی کا سارا راز چھپا ہے سمارٹ ورک میں، جسے ہم میل پریپ یا وقت سے پہلے کی تیاری بھی کہتے ہیں۔ وہ رات کو ہی سبزیاں دھو کر اور کاٹ کر فریج میں رکھ دیتی ہے، مسالے بھون کر تیار رکھتی ہے، اور پھر صبح کے وقت انہی تیار اجزاء کا استعمال کر کے تیزی سے کھانا بنا لیتی ہے۔ سچ میں یہ ایک ایسا شاندار طریقہ ہے جسے ہم سب اپنا کر اپنی صبح کی زندگی کافی حد تک آسان بنا سکتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ راز جاننے کے باوجود صورتحال سلجھنے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ راشی کی مایوسی اور غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آخر کار اس کا صبر جواب دے جاتا ہے، اور وہ اپنے شوہر کے سامنے پھٹ پڑتی ہے کہ وہ کتنا بولتی ہے کہ سب سے الگ ہو جاؤ، کم لوگ ہوں گے تو کم کام ہوگا۔ وہ سیدھا سیدھا اس بڑے خاندان سے الگ ہونے کا مطالبہ کر دیتی ہے۔ پانچواں حصہ، مشترکہ خاندان کی اہمیت۔ پھر ایک دن پکنک پر جاتے ہوئے اچانک ایک بڑا ہی خطرناک واقعہ پیش آتا ہے۔ کار میں اسی خاندانی بحث کے دوران راشی کے شوہر کا دھیان بھٹکتا ہے اور ان کی کار بے قابو ہو کر ایک خطرناک کھائی پر لٹک جاتی ہے۔
ذرا سوچئے، موت اور زندگی کا سوال بن جاتا ہے۔ لیکن ٹھیک اسی وقت پیچھے آنے والے اسی 30 افراد کے خاندان نے فوراً اپنی گاڑیوں سے نکل کر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک مضبوط انسانی زنجیر بنائی اور انہیں کھائی میں گرنے سے بچا لیا۔ اس نازک وقت میں خاندان کے انہی بے شمار لوگوں نے ایک لائف لائن کا کام کیا۔ یہ لمحہ کہانی میں بہت ہی جذباتی ہے، اور دراصل یہی وہ لمحہ ہے جو پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق دیتا ہے۔ یہاں یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ خاندان میں لوگوں کا زیادہ ہونا صرف کچن کے کام کا بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ جب مشکل وقت آتا ہے نا، تو یہی بڑی تعداد ایک زبردست تحفظ اور ایک نہ ٹوٹنے والا سہارا بھی بن جاتی ہے۔ جیسا کہ سربھی نے کہا، بڑے خاندان کے اپنے ہی فائدے ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانی بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، مل کر کام کرنے کی خوشی۔ اب ذرا اس شاندار تبدیلی کو دیکھیں۔ اگلے ہی دن دونوں جیٹھانی اور دیورانی اپنے سارے پرانے گلے شکوے بھلا کر ایک ٹیم کی طرح کچن میں کھڑی ہیں۔ راشی کو اب اسمارٹ پلاننگ اور خاندان کی اہمیت دونوں باتیں سمجھ آ چکی ہیں، اور جب راشی کی پرانی محنت کے ساتھ سربھی کی نئی حکمت عملی ملتی ہے تو وہ دونوں مل کر پورے خاندان کے لیے وہی ناممکن سا لگنے والا ناشتہ بڑی ہی خوش اسلوبی سے تیار کر لیتی ہیں۔ آج کا یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہے۔ زندگی میں جب بھی کسی بڑے چیلنج کا سامنا ہو، تو کیا اکیلے تھکا دینے والی محنت کا راستہ چننا چاہیے، یا پھر پیش کی منصوبہ بندی، اسمارٹ ورک اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر مشکل کو آسان بنانا چاہیے؟ یقین مانیے، یہ ایک ایسا سبق ہے جو صرف کچن کی 4 دیواری تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں کام آتا ہے۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔